الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا۔ ہمارے نبی سے پہلے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پیارے رسول اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کی تکمیل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سماج اور معاشرے کی ہدایت، اصلاح کے لیے بھیجا تھا وہ دنیا کا سب سے بدترین معاشرہ تھا۔ کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جو اس معاشرے میں موجود نہ ہو۔ وہاں پر ظلم و ستم تھا، قتل و خون تھا، غارت گری تھی، ڈاکہ تھا، امن و امان کی حالت انتہائی بدترین تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، شراب کے عادی اور رسیہ تھے، شراب کے اتنے عادی تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلا قطرہ جو اس بچے کے حلق میں ٹپکایا جاتا وہ شراب کا ہوا کرتا تھا۔ بے حیائی کی صورتحال انتہائی خراب تھی۔ اس دور کے اندر جو خواتین تھیں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگا کر رکھتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ جھنڈا علامت ہوتی سماج کے تمام مردوں کے لیے، تم میں سے کوئی آدمی بے حیائی کرنے کے لیے آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔
بچیوں کو زندہ رکھنے کے مقابلے میں ان کو قتل کرنا مردانگی اور بہادری سمجھا جاتا تھا۔ قرآن پاک نے اس دور کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب عرب معاشرے کے اندر کسی مرد کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ مارے شرم کے سیاہ ہو جاتا، وہ اپنے دوستوں سے اور اپنی برادری سے چھپتا پھرتا تھا، اس لیے کہ مرد باہر نکلتا تو لوگ تانا مارتے تھے کہ وہ دیکھو لڑکی کا باپ جا رہا ہے، اور وہ اس سماج کے اندر مرد ان تانوں کو سہ نہیں سکتا تھا، وہ اس ذلت سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے اپنی بچی کو زندہ زمین میں لے جا کر گاڑ دیا کرتا تھا۔ ایسے بدترین سماج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور مختصر سا وقت اللہ کی جانب سے آپ کو عطا کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اپنے غیر معمولی اخلاق، کردار، تعلیم و تربیت، محنت کے ذریعے پھر آپ نے اس معاشرے کو ایسا بدلا، اس میں ایسے انقلاب برپا کیا، زمین و آسمان نے ایسی تبدیلی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نبی علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے اپنی حکمت، بصیرت اور دانائی کے ذریعے وہ تمام کی تمام بنیادیں فراہم کر دی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا، ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، بڑا فاقہ ہے، بڑے مشکلات ہے، اس لیے کہ عرب کے اندر اس زمانے میں فقر و فاقے کی حالت یہ تھی، پتے کھانا، گھاس کھانا، تنکے کھانا، بدبودار چمڑوں کو اپنے منہ میں رکھ کر چبانا اور اس کا جوس اپنے حلق سے نیچے اتارنا، یہ ان لوگوں کے روزمرہ کا کام تھا۔ 4 دن بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، یہ عرب کا ایک عام ماحول تھا، اتنی معاشی بدحالی تھی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑی مشکل ہے، بڑی بھوک ہے، بڑا فقر و فاقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بات بولنا تھا بولی، پھر عدی بن حاتم سے مخاطب ہو کر کہا کہ عدی، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی دے تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونا چاندی لے کر بازار میں آئے گا اور اعلان کرے گا کہ اے لوگوں، کوئی ہے تم میں سے ضرورت مند تو وہ آ کر مجھ سے سونا اور چاندی قبول کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عدی، اس شخص کے اعلان کے باوجود کوئی آدمی آگے نہیں بڑھے گا اور اس سے سونا چاندی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام کے تمام لوگ معاشی اعتبار سے اتنے خوشحال ہو چکے ہوں گے، ان کو کسی کے پیسے کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، خلفاء کا دور تھا اور اللہ نے مجھے زندگی دی تھی۔ میں ایک دن بازار میں نکلا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سونا اور چاندی ہے، بازار کے بیچ میں کھڑے ہو کر وہ اعلان کر رہا تھا
लोगों मेरे पास ये सोना और चांदी है, तुम में से कोई आदमी जरूरतमंद हो तो वो आकर इस सोने चांदी को मुझसे कबूल करे। अदी बिन हातिम कहते हैं पूरी मार्केट के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं था कि जिसने आगे बढ़कर उस सोने चांदी को कबूल किया हो। इतनी खुशहाली लोगों में आ चुकी थी। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठा हुआ था, एक और आदमी आया, आकर उसने कहा कि या रसूल अल्लाह हमारे यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब हो चुकी है, इसलिए कि कुछ लोग हमारे कबीले में उठे हैं जो लोगों की जान का, माल का, इज्जत व आबरू का सौदा करते हैं, उन पर हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और सब चीज़ों को उनसे छीनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी बिन हातिम से कहा, ऐ अदी, अगर अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी देगा तो तुम देखोगे अपनी आंखों से हीरा नामी मकाम से एक औरत चलकर मक्कतुल मुकर्रमा आएगी, लेकिन इस पूरे सफर में कोई ऐसी नजर नहीं होगी जिस नजर ने गंदगी के साथ उसके हुस्न को, उसके माल को और उसकी इज्जत व आबरू को देखा हो। हजरत अदी बिन हातिम कहते हैं अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, खुदा ने मुझे जिंदगी दी थी और चंद सालों के बाद मैं मक्कतुल मुकर्रमा में उम्रे के लिए गया हुआ था, तो मैंने सुना कि ऊंट पर सवार होकर हीरा नामी मकाम से एक औरत आई हुई है, और हीरा ये इराक के बिल्कुल पास एक जगह का नाम है, और किताबों में लिखा है कि हीरा से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा के दरमियान का जो फासला है वो 1 महीने की मसाफत का फासला। एक नौजवान औरत अपनी खूबसूरती के साथ जेवरात में लदी फंदी ऊंट पर चलकर अपने मकाम हीरा से निकलकर मक्कतुल मुकर्रमा आई। लोगों में इसका बड़ा चर्चा हुआ। लोगों ने कहा कि इस 1 महीने की मसाफत में इस औरत ने कितने जंगलों को, कितने बयाबानों को, कितनी तन्हाइयों को अबूर किया होगा और कितनी मशक्क़तें उठाकर ये मक्कतुल मुकर्रमा पहुंची होगी। सब ने उस औरत को घेर लिया। लोगों ने उससे पूछा कि बहन ये बता, इतने लंबे सफर के अंदर क्या तुझे अपनी इज्जत का, अपनी जान का, अपने माल का खतरा महसूस नहीं हुआ? तो उस औरत ने कहा, उस जात की कसम, अल्लाह जिसको अल्लाह ताला ने हक और सच्चाई के साथ दुनिया में भेजा, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत कहने लगी कि इस पूरे सफर में मुझे कभी अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू का खतरा महसूस नहीं हुआ। हीरा से लेकर मक्के तक मैं पहुंची तो मैंने इस दरमियान में जितने लोग मौजूद हैं इन सबको ऐसा पाया जैसे एक माँ बाप की औलाद हो। किसी की आंख में मैल नहीं था, किसी की आंख में हवस नहीं थी। ये अमन व अमान था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमा दिया था। अब सवाल पैदा होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने मुख्तसर से वक्त में अरबों के अंदर जो इस तरह का गैर मामूली इनकलाब पैदा किया था, ये इनकलाब किन वजूहात की बुनियाद पर मुमकिन था? नबी ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से इतनी जबरदस्त तब्दीली आई? इसलिए कि वो जो समाज था उनकी अंदरूनी हालत भी खराब, बदतरीन थी, और दुनियावी सतह पर भी उन लोगों की कोई इज्जत नहीं थी। इसलिए कि अरब के जो सरहदें थी, बाउंड्रीज, एक तरफ वो ईरान से मिलती थी, दूसरी तरफ मुल्क फारिस से मिलती थी,
اس زمانے کے اندر دنیا کی یہی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک ایران اور دوسرا ملک فارس۔ ان دونوں جگہوں پر منظم حکومت تھی، اور ایران اور فارس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ان دونوں حکومتوں کے درمیان زمین کے ایک ایک انچ حصے کے بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے کہ تو نے ہماری زمین کا اتنا انچ کیوں قبضہ کیا، تم کیوں اتنا اندر ہمارے بارڈر میں آئے۔ اس پر ان لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن کبھی ایران نے عرب پر حملہ کرنا اور ان کو اپنا محکوم بنانا، ان پر حکومت کرنا، نہ ایران نے گوارا کیا نہ فارس نے گوارا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران اور فارس کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عرب کے لوگ اتنے بدترین لوگ ہیں، ان پر حکومت کرنا بالکل اپنے وقت کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ تو عالمی سطح پر بھی نہ ان کی عزت تھی، اندرونی حالات اتنے بدترین تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تھوڑے سے عرصے میں کایا پلٹ دی۔ ایک تو اندرونی طور پر امن و امان قائم ہو گیا، معاشی خوشحالی آئی، اور پھر عالمی سطح پر ان لوگوں کا وزن اتنا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بہت لمبا عرصہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد تھوڑے وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنے، پھر انہوں نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے لیے دستبرداری کی۔ تو امیر معاویہ کے دور میں 66 لاکھ مربع میل زمین پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ وہ لوگ جن کی طرف دیکھنا دنیا کی سپر پاور طاقتیں گوارا نہیں کرتی تھی، لیکن نبی نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ ساری دنیا میں وہ حاوی ہوتے چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے ان لوگوں میں جو انقلابی روح پھونکی تھی وہ کن بنیادوں پر تھی؟ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جس کی خطبے میں نے تلاوت کی، اللہ نے اس حقیقت کو کھولا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ پر 4 چیزوں کے ذریعے محنت کی، اور صحابہ نے جب ان 4 چیزوں کی تکمیل کر لی تو اللہ نے قرآن کی اسی آیت میں کہا کہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوئے، یہ کامیاب ہو گئے۔ پہلی چیز فالذین آمنوا بہ، کہ انہوں نے اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لایا تھا۔ وَعَزَّرُوهُ، دوسری صفت یہ تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی تھی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي وَنَصَرُوهُ، اور تیسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ چوتھی چیز وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی شکل میں جو نور عطا فرمایا تھا آپ کو، انہوں نے اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لی تھی۔ اولئک ھم المفلحون، ان 4 چیزوں کے بعد خدا نے ان کو کامیابی کی خوشخبری دی۔ پہلی چیز اللہ رسول پر ایمان، دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم، اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، چوتھی چیز قرآن اور حدیث کی پیروی اور اس کی اتباع کرنا۔ ان میں سے پہلی چیز جو اللہ نے کہی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ اللہ رسول پر ایمان لائے تھے۔ اب آپ کہیں گے الحمدللہ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں،
ہم بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، مگر میرے بھائیوں، ہمارے ایمان میں، ہمارے ماننے میں اور حضرات صحابہ کے ماننے میں، ان کے ایمان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہم ایمان لائے تو اللہ نے قرآن میں ہم سے مخاطب ہو کر کہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ہم ایمان لائے تو خدا نے کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک تم کلمہ پڑھتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، ایمان کی جو ظاہری شکل ہے وہ تو تمہیں حاصل ہے، لیکن ایک ایمان کی حقیقت ہوتی ہے، ایمان کی وہ حقیقت تمہیں حاصل نہیں ہے۔ ایمان کی یہ حقیقت حضرات صحابہ کو حاصل تھی۔ حضرات صحابہ جب ایمان لائے تو اللہ نے قرآن میں ان سے متعلق کہا، پوری دنیا کو مخاطب کر کے، آمنو کما آمن الناس، لوگوں ایمان اگر لانا ہے تو ان کی طرح ایمان لاؤ۔ خدا نے کہا کہ اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو فقد اہتدوا، تم ہدایت پا لو گے، ہدایت حاصل کر لو گے۔ ایسا ایمان تھا حضرات صحابہ کا۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر غیر متزلزل تھا۔ آپ صحابہ کے واقعات اٹھا کر پڑھتے چلے جائیے، وقت اور موقع ہے نہیں کہ ان تفصیلات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، ان لوگوں کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، کہا جاتا کہ اس ایمان کو چھوڑ دو، دوبارہ کفر کی طرف پلٹ کر آؤ، کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ دو ہے، اللہ بہت ہے۔ لیکن حضرت بلال، حضرت امیہ، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور ان جیسے اور بہت سارے صحابہ تھے جو مار کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے اور اپنے جسم کو لہو لہان کراتے تھے، لیکن ایمان کی جو دولت، یقین کی جو طاقت ان کو حاصل ہو چکی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے، اس سے ایک لمحے کے لیے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر کا ایمان کیسے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب عظیم الشان معجزہ معراج عطا فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزے سے واپس آنے کے بعد جب صبح ہوئی، مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ اے مکے کے لوگوں، رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں اللہ نے مجھے یہاں سے بیت المقدس پہنچایا، وہاں سے آسمان پر پہنچایا، پھر ساتوں آسمان میں نے دیکھے، جنت و جہنم کا نظارہ کیا، عرش و کرسی دیکھی، اور پھر اللہ کی قربیت میں پہنچا، اللہ کے دیدار کی لذت سے سرشار ہوا، اللہ سے تحائف لیا، پھر وہاں سے ہم کلامی کا شرف پاتے ہوئے میں واپس مکہ المکرمہ آیا۔ جب نبی نے مکے کے لوگوں کے درمیان اپنی یہ خبر رکھی تو مکے کے لوگ، مکے کے سردار ہنسنے لگے۔ نعوذ باللہ، وہ کہنے لگے اب تک تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا چنگا سمجھا کرتے تھے، اب لگتا ایسا ہے کہ وہ عقل سے بھی گزر چکے۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر آسمان پر گیا، اس لیے کہ اس دور کے اندر سفر کے جو ذرائع تھے وہ صرف 3 ہی تھے۔ ایک گدھا تھا جس کو خچر بھی کہتے ہیں، دوسرا اونٹنی تھا، تیسرا گھوڑا تھا۔ اس زمانے کی سب سے تیز ترین سواری گھوڑا تھی۔ اگر کوئی آدمی اس گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ المکرمہ سے فلسطین پہنچتا بیت المقدس،
تو اس کو کم سے کم 1 مہینے سے زیادہ کا وقت درکار تھا۔ ان لوگوں نے کہا پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر۔ ان لوگوں نے کہا کہ مشرکین نے یہ بالکل ناممکن ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ کہا تو پورے مکے میں کوہرام برپا ہو گئے۔ اب جتنے بڑے بڑے سردار لوگ تھے ان کی شروع سے خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام میں اور آپ کے عزیز ترین دوست ابو بکر میں جدائی پیدا کر دی جائے۔ چنانچہ مکے کے لوگوں نے ابو بکر کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اتفاقی بات کہ حضرت ابو بکر مکے میں نہیں تھے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر باہر سے آ رہے۔ مکے کے سرداروں نے ابو بکر کو گھیر لیا، گھیر کر کہا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کیا تھوڑے سے وقت میں، پوری رات نہیں بلکہ تھوڑے سے وقت میں مکے سے نکل کر بیت المقدس جانا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں۔ اب مکے کے جتنے مشرکین تھے ان کی ہمت اور بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب بہترین موقع آیا ہے کہ اب محمد الرسول اللہ اور ان کے دوست ابو بکر میں جدائی اور دشمنی پیدا کی جائے۔ پھر ابو بکر نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بات تو بتاؤ کہ ہے کیا؟ تو اب مشرکین بڑی ہمت اور حوصلے سے ابو بکر کے سامنے کہنے لگے، ابو بکر تمہارے جو دوست محمد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پر گیا، پھر اللہ سے ملاقات کی، ہم کلامی کی، پھر واپس آیا۔ جب نبی علیہ السلام کا نام آیا تو ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر کرتا ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا ہے تو آپ گئے بھی ہیں۔ ایسا ایمان حضرات صحابہ کو حاصل تھا اللہ اور اس کے رسول پر، غیر متزلزل ایمان۔ اور حضرات صحابہ اپنے ایمان میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بازار گئے ہوئے تھے، جیسے یرگڈے کا بازار لگتا ہے وہیں پر اس زمانے میں بھی مختلف قسم کے بازار لگتے تھے۔ تو اللہ کے نبی بازار گئے ہوئے تھے، آقا کو ایک گھوڑا بہت پسند آیا۔ اللہ کے نبی نے اس گھوڑے کو پسند کیا اور اس کے مالک سے بھاؤ تاؤ کیا، کتنے میں دو گے، کتنے کا ہے؟ اس نے گھوڑے کی قیمت بتا دی، اللہ کے نبی نے اس کو قبول کر لیا۔ گھوڑے کے مالک سے کہا کہ گھوڑا لے کر میرے ساتھ ساتھ میرے گھر چلو، وہاں پر پیسے ہیں، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ چنانچہ گھوڑے کا جو مالک تھا وہ گھوڑا لے کر دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ چل رہا تھا پتہ نہیں اس کی دل کی نیت میں کون سا اچانک کھوٹ آیا، ایک خیال آیا، کیا میں نے سستے میں تو نہیں بیچا؟ جب اللہ اتنے میں گھر آیا اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی گھر کے اندر گئے، پیسے لائے اور اس شخص کو دیا، یہ لو پیسے۔ اب وہ جو دیہاتی تھا گھوڑے کا مالک وہ اڑ گیا، کہنے لگا کہ میں کے پیسے ہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی ابھی تو بازار کے اندر میرے اور تمہارے درمیان گھوڑے کے سلسلے میں بات چیت ہوئی اور اس گھوڑے کے پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ دیہاتی کہنے لگا میں آپ کو پہچانتا ہی نہیں، آپ کے میرے درمیان کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ اب اللہ کے نبی سے تکرار کرنے لگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اگر آپ سچ کہتے ہیں تو کسی گواہ کو پیش کیجئے جو گواہی دے کہ میرے اور آپ کے درمیان گھوڑے کے معاملات میں بات چیت ہوئی۔ اللہ کے نبی تو بس ایسے ہی بازار گئے تھے، ساتھ میں کوئی موجود تھا نہیں اور آپ نے کسی کو پہلے سے وہاں پر گواہ نہیں بنایا تھا۔
सब सहाबा हैरान थे, खामोश थे। एक सहाबी हैं हजरत खुज़ैमा, वो उठे और उठकर कहा, ऐ देहाती, मैं कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे घोड़ा खरीदा है और तुमसे डील की मामलात तय किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खुज़ैमा की इस बात को सुना तो हैरत ज़दा हुए। कहा कि खुज़ैमा, तुम तो वहां मौजूद ही नहीं थे, फिर तुम इस मामले की गवाही कैसे दे रहे हो? हजरत खुज़ैमा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप आसमान की खबरें लाकर हमें बताते हैं तो हम आंख बंद करके उन बातों पर एतबार करते हैं। आप दुनिया की कोई खबर मामला हमें बताएं तो फिर हम उस पर यकीन क्यों न करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खुज़ैमा की ये बात इतनी पसंद आई, उसी वक़्त से अल्लाह के नबी ने हजरत खुज़ैमा को एजाज़ अता फरमाया ज़ुश्शहादतैन का। खुज़ैमा, इस रूए जमीन पर तुम वाहिद इंसान हो तो एक, मगर तुम्हारी गवाही डबल होगी। तुम हो तो एक, मगर तुम्हारी गवाही डबल होगी। ऐसा ईमान और यकीन अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाया था। हजरत अली करमल्लाहु वजहहू के पास एक मर्तबा कोई आदमी आया, आकर उसने कहा, हजरत, वो जन्नत और जहन्नम जिस पर आप लोग ईमान ला चुके हैं, जो अल्लाह ने गैब के पर्दे में रखी है, अगर वो जन्नत और जहन्नम गैब के पर्दे से निकलकर आपकी आंखों के सामने आ जाए, उसको देखने के बाद क्या आपके ईमान और यकीन में इजाफा होगा? एक आदमी ने सवाल किया। हजरत अली ने फरमाया कि नहीं, गैब से निकलकर आंखों के सामने आ जाए तब भी मेरे यकीन में 1% का इजाफा नहीं होगा। सवाल करने वाले ने पूछा कि वो क्यों? तो हजरत अली ने कहा, एक मर्तबा अल्लाह के नबी की जुबान से सुन लिया और उस पर जो ईमान और यकीन ला लिया, बस वो ईमान और यकीन इतना भरपूर है कि अगर वो चीज आंखों के सामने भी आ जाए तो उस ईमान और यकीन की कैफियत में न इजाफा हो सकता है न कमी हो सकती है। हजरत सहाबा का ईमान ऐसा था। आज हम भी ईमान वाले हैं, लेकिन हमारे ईमान और यकीन की हालत इतनी पतली और इतनी कमजोर है, अल्लाह के नबी कुछ कहते हैं तो हमें उस पर कोई एतमाद नहीं, मगर दिल में और जुबान पर है कि हम मोहब्बत करते हैं, हम यकीन रखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में एक मौके पर फरमाया, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम। ग़ज़वा अहज़ाब वो ग़ज़वा था जिसमें तमाम अरब के मुशरिकीन क़बाइल इकट्ठे होकर मदीने पर हमला आवर हुए थे, इस नापाक अज़्म के साथ कि हम सब के सब मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम मुसलमानों को मलयमेट कर देंगे। इस नापाक जज्बे से आए थे और सब के सब हथियार बंद थे। मदीने में जो मुनाफिकीन थे, उन्होंने मुशरिकीन फौजों को इतनी बड़ी तादाद हथियारों से लैस अपने सामने देखी तो मुसलमानों को डराने लगे, कहने लगे, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम। मुनाफिकीन ने कहा कि ईमान वालों डर जाओ, तमाम मुशरिकीन तुम्हारी तिक्का बोटी करने के लिए जमा हो चुके हैं, वो तुम्हें खत्म कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। ये मुनाफिकीन ने मुसलमानों से कहा। मुसलमान भी अपनी आंखों से देख रहे थे सब मुशरिकीन को। मुसलमानों की तादाद उस वक्त मदीने में 3000 थी और मुशरिकीन जो जमा हुए थे उनकी तादाद 10,000 से लेकर 25,000 तक थी और सब हथियारों से लैस थे। और ये मंजर सहमाने के लिए बहुत काफी था। मुनाफिकीन ने उसी का हवाला देकर कहा कि मुसलमानों डरो, कुरान कहता है
جب منافقین نے یہ بات کہی، اللہ کہتا ہے کہ فزادہم ایمانا، منافقین کی اس بات کو سن کر صحابہ کا ایمان بڑھ گیا۔ صحابہ نے جب اتنے سارے مشرکین کو اکٹھے دیکھا جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے، انہوں نے کہا صدق اللہ ورسولہ، میرا رسول سچا ہے، میرا خدا سچا ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہمیں خبر دی تھی، لوگوں جو ایمان کی دولت تم نے حاصل کی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا پورا کا پورا عرب اکٹھا ہو کر تمہیں قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائے گا۔ اب جب صحابہ نے اپنی آنکھوں سے تمام کافروں کو اپنے سامنے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں۔ ایسا ایمان تھا حضرات صحابہ کو اللہ پر، اس کے رسول پر، ان کی باتوں پر۔ یہ پہلا کام تھا جو اللہ نے صحابہ سے کروایا، اور نبی نے محنت کر کے صحابہ کا ایمان بنایا۔ وَعَزَّرُوا، دوسری چیز نبی نے کیا کی کہ صحابہ نے نبی کی تعظیم و تکریم کی۔ صحابہ نے نبی کی تعظیم و تکریم کتنی کی اور کیسے کی؟ جس طرح نبی کی تعظیم و تکریم کا حق تھا وہ صحابہ نے ادا کیا۔ وقت ہے نہیں، مضمون مجھے ختم کرنا ہے، بس تھوڑا سا ایک اشارہ دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ کے نبی نے مدینہ المنورہ میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ جب نبی نے کہا تو تمام کے تمام صحابہ نے عمرے کی تیاری شروع کر دی، اور اللہ کے نبی 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف چل پڑے۔ اس وقت مکے میں کافروں کی حکومت تھی۔ اللہ کے نبی مکے سے بالکل 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام حدیبیہ ہے، وہاں پر کھڑے ہو گئے اور اپنے تمام ساتھیوں کو وہیں روکا اور کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا، جاؤ مکے کے سرداروں سے کہو محمد عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بس یہ عمرہ کرے گا اور خاموشی کے ساتھ جائے گا، لڑنا جھگڑنا مڈ بھیڑ کرنا یہ محمد کی آمد کا مقصد نہیں ہے۔ مکے کے لوگوں اجازت دے دو تاکہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر کے چلا جائے۔ مکے کے جو جاہل سردار تھے وہ اڑ گئے، انہوں نے کہا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی اجازت دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بغیر عمرے کے واپس جائیں، آئندہ سال آئیں، 3 دن کے لیے ہم ان کو عمرے کی اجازت دیں گے۔ یہ جو بات چیت ہو رہی تھی جس مقام پر، اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ مشرکین کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ آئے ہوئے تھے، وہ اس وقت تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، کافر تھے مگر بڑے جہاندیدہ آدمی تھے، بڑے سمجھدار اور حکمت و دانائی والے تھے۔ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے، بات چیت تو کامیاب نہیں ہوئی، مگر جب یہ بات چیت سے واپس سرداروں کے پاس گئے مکے کے، ان کو کہا اے مکے کے سرداروں، خدا کی قسم میں نے کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے، قیصر کا دربار بھی دیکھا ہے۔ کسریٰ بادشاہ کو اپنے درباریوں کے درمیان، قیصر بادشاہ کو اپنی درباریوں کے درمیان، نجاشی کو اپنے درباریوں کے درمیان دیکھا ہے۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ خدا کی قسم جتنی عزت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کے درمیان دیکھی ہے، اتنی عزت و تکریم، اتنا احترام کسی بادشاہ کو اپنے درباریوں کے اندر نہیں دیکھا۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोलना शुरू करते हैं, तमाम का तमाम मजमा खामोश होता है और अपनी पूरी समाअतों को आपकी तरफ करता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते बोलते खामोश होते हैं, पूरा का पूरा मजमा अपनी गर्दनों को झुकाकर ऐसे बैठता है जैसे कोई खंबा खड़ा हो और उस पर कोई परिंदा आकर बैठे तो खंबा हरकत नहीं करता। इस तरह बगैर जुम्बिश के सहाबा बैठे हुए रहते। और फिर उर्वा बिन मसऊद सकफी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर थूकते हैं, अपने मुंह से थूक निकालते हैं, वो इतने जानिसार हैं, उनके थूक को जमीन पर आने नहीं देते। उनके जो साथी हैं वो लड़ पड़कर मरते हैं, उस थूक को अपने हाथ पर ले और सबके सब अपने हाथों को आगे करते हैं। सबसे मुअज्जज वो आदमी समझा जाता है जिसके हाथ पर उनका थूक आता है। फिर वो उसको अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर, अपने बदन पर मलता है और जिसको कोशिश के बावजूद लुआब मुबारक मयस्सर नहीं आता, जिसके हाथ पर लुआब मुबारक गिरा है, वो अपने हाथ को उनके हाथ पर मसता है, मलता है और फिर उसको अपने जिस्म पर फेरता है। इतनी इज्जत व तकरीम थी हजरात सहाबा की पास कि सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम के लुआब मुबारक की इतनी तकरीम की, तो आप अंदाजा और तसव्वुर करें उन्होंने हुजूर की जात की, हुजूर की बातों की कितनी इज्जत और तकरीम की होगी। हजरत रबीई इब्ने आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु रुस्तुम के दरबार में पहुंचे और खाने का वक्त हुआ तो रुस्तुम ने उन्हें अपने दस्तरखान पर बुलाया और हजरत रबीई इब्ने आमिर खाने के लिए बैठे। इत्तेफाक से खाते खाते एक लुक़मा उनके हाथ से गिरा और दस्तरखान पर आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि अगर खाते हुए तुम्हारे हाथ का कोई लुक़मा दस्तरखान पर गिरे और वो पाक व साफ हो तो उस खाने को उठा कर खाओ, इसलिए कि रिज़्क़ अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की नेमत की नाक़दरी नहीं की जाती। तो फौरन हजरत रबीई इब्ने आमिर ने नबी की तालीम के मुताबिक खाने का जो लुक़मा दस्तरखान पर गिरा था उसको उठाया और उठाकर खाने लगे। इनके बाजू में एक सहाबी थे, उन्होंने कोहनी मारी रबीई इब्ने आमिर को और उनसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। इसका मतलब था कि तुम क्या हरकत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां हो। उस दौर के अंदर फारिस की जो हुकूमत थी वो आज अमेरिका की तरह थी, रूस की तरह थी। तो उन सहाबी ने कहा कि तुम कैसे लोगों के दरमियान हो, किसके साथ खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये जो लोग हैं ये दस्तरखान पर पड़े हुए खाने को उठाकर खाना अपने लिए जिल्लत और मायूब समझते हैं, ये हरकत मत करो। रबीई इब्ने आमिर ने कहा उन सहाबी को, अअतरुकु सुन्नत हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, लोगों मैं इन बेवकूफों की वजह से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। ये थे हजरात सहाबा, उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, दुनिया क्या कहती है, क्या समझती है, उनको परवाह थी तो अल्लाह की थी। उनको हर वक्त ख्याल था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह के नबी सुलह हुदैबिया के मौके पर पहुंचे थे, हजरत उस्मान को अपना नुमाइंदा बनाया था मक्के के लोगों से बात करने के लिए। हजरत उस्मान मक्के में पहुंचे बात करने के लिए तो हजरत उस्मान का जो पाजामा था ये उठा हुआ था, टखनों से ऊपर था। अब जब हजरत उस्मान पहुंचे तो उनका भतीजा साथ में था, वो काफिर था। उनका भतीजा कहने लगा कि चचा आपका जो पाजामा है ये तो टखनों से ऊपर उठा हुआ है, घुटनों से थोड़ा नीचे है। आप मक्के के सरदारों से बात करने के लिए जा रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं कि वो बिल्कुल टखने छुपाकर कपड़े पहनते हैं, टखनों से ऊपर कपड़ा पहनना वो लोग मायूब समझते हैं।
چچا جان ذرا اپنے پیجامے کو نیچے کر دیجیے، جن لوگوں سے بات کرنے جا رہے ہیں ذرا وہ بات کامیابی سے ہمکنار ہو۔ حضرت عثمان نے کیا کہا؟ حضرت عثمان نے بھتیجے سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنی ہی اونچائی تک لنگی اور پاجامہ پہنتے دیکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو حضرات صحابہ کا رنگ ڈھنگ طور و طریقہ ہر چیز نبی کے رنگ ڈھنگ میں تھی۔ وَعَزَّرُوهُ، انہوں نے نبی کی اتنی عزت و تکریم کی۔ وَنَصَرُوهُ، اور صحابہ نے نبی کی مدد کی۔ تیسرا کام، کیسی مدد کی؟ اللہ اکبر، غزوہ بدر کا موقع ہے، اسلام اور کفر کے درمیان اولین غزوہ۔ یہ غزوہ کس طرح ہوا؟ اس کا ایک لمبا پس منظر ہے، شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ عربوں کا ایک قافلہ بڑی مال و دولت کے ساتھ مدینے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ عربوں کا ایک بہت بڑا قافلہ مال و دولت کے انباروں کے ساتھ قریب سے گزر رہا ہے۔ تو سب صحابہ نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا، اللہ کے نبی ہم چلتے ہیں، اس قافلے پر حملہ کر کے اس مال و دولت کو قبضہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مکے کے لوگوں کو اپنے پیسے کا بڑا گھمنڈ ہے۔ یہ لوگ اسی پیسے کے غرور میں ہم لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دیتے، انہوں نے اسی پیسے کے غرور پر ہمیں مکے سے مار کر باہر نکالا، ہم مدینہ آئے تو یہاں پر بھی یہ لوگ ہمیں چین سے رہنے نہیں دیتے، ان کے پیسوں پر ہم قبضہ کریں گے تو مکے کے لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ صحیح ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی تھوڑے صحابہ کے ساتھ نکلے اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے۔ اتفاقی بات قافلے والوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فوراً اس قافلے کے لوگوں نے مکے تک خبر پہنچائی، مکے کے لوگوں، مسلمان ہمارا گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں، آ جاؤ فوراً اور آ کر ہماری مدد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بدر کے مقام پر، مدینے سے نکل کر۔ خدا کا کرنا بڑا عجیب ہوا، وہ جو پیسوں کا قافلہ تھا وہ بچ بچا کر کسی طرح نکل گیا، اور اللہ کے نبی کا سامنا اس لشکر سے ہوا جو اس قافلے کی مدد کے لیے مکے سے چلا تھا۔ اس کی تعداد 1000 تھی اور تمام اسلحے سے لیس تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے ساتھ جن مسلمانوں کو لے کر گئے تھے وہ 313 تھے، ان کے پاس نہ کوئی ساز و سامان تھا، ہتھیار تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اس صورتحال کو دیکھا تو بڑے حیرت زدہ ہوئے، اور اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو بٹھا کر کہا، اشیر علی ایھا الناس، لوگوں محمد کو مشورہ دو کہ اس وقت کرنا کیا ہے، اس لیے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے کے لیے آیا تھا، قافلہ تو نکل گیا، اب ہمارا سامنا ایک زبردست لشکر کے ساتھ ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں نہ افراد ہیں، بتاؤ کرنا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا، ہم لوگ اپنی جان تک بھی دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں کیجئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اشیر علی ایھا الناس، لوگوں محمد کو مشورہ دو کہ کرنا کیا ہے۔ حضرت عمر اٹھے، انہوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا اشیر علی ایھا الناس، لوگوں محمد کو مشورہ دو کہ کرنا کیا ہے۔ مقداد ابن اسود اٹھے، انصاری صحابی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر موسیٰ سے کہا تھا، جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ جاؤ اور جباریین سے قتال کرو،
اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ موسیٰ جب تم اپنی قوم کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرو گے تو ہم تمہیں کامیابی دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وہ خبر بتائی، لیکن وہ اتنی بزدل تھی، انہوں نے نبی کی بات کے جواب میں کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر مقابلہ کرو، ہم یہاں کٹے پر بیٹھ کر اس منظر کو دیکھیں گے۔ تو حضرت مقداد ابن اسود نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس وقت آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر موسیٰ سے کہی تھی۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مقداد ابن اسود کی اس بات کو سن کر نبی کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ یہ حضرات صحابہ کی نصرت تھی۔ اور چوتھی چیز تھی، انہوں نے قرآن اور حدیث پر عمل کیا تھا۔ کس طرح کا عمل تھا، تفصیلات کا موقع نہیں۔ یہ 4 باتیں تھی جو صحابہ نے پوری کی تو خدا نے ان کو خوشخبری دی، اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہو گئے۔ آج اس وقت مسلمان دنیا میں بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ جی رہے ہیں، ملکی اعتبار سے بڑی پریشانی ہے۔ ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے، مسلمانوں کو تیسرے درجے کا شہری بنایا جائے، ان کو پیس کر رکھ دیا جائے، ان کو پیچھے رکھا جائے، معاشی صورتحال کو خراب سے خراب تر کر دیا جائے۔ چنانچہ ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک 47,000 سے زیادہ اس ملک کے طول و عرض میں فسادات برپا کیے گئے۔ ان فسادات کے برپا کیے جانے کے 2 مقصد تھے، ایک مسلمانوں کی تعداد کو ختم کرنا اور دوسرا مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے بد سے بدتر بنانا۔ چنانچہ جب بھی کوئی فساد ہوتا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے بازاروں کو، ان کے دکانوں کو لوٹا جاتا ہے تاکہ مسلمان اس ملک میں اپاہج بن کر بد سے بدتر زندگی گزارے۔ عالمی طور پر مسلمانوں کی کوئی پذیرائی اس وقت نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک زبان ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی کا مرکز و منبع سمجھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں سے مسلمانوں کو باہر نکلنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے، جو کام آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی تربیت میں صحابہ سے کروایا تھا، اور صحابہ نے جن 4 کاموں کو کر کر اپنی عزت منوائی تھی اور عالمی سطح پر اپنا لوہا منوایا تھا، آج کے دور میں مسلمانوں کو وہی 4 کام کرنا ہے۔ پہلا، ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان لانا۔ ایمان تو ہے، مگر اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ یقین کیسے مضبوط ہوگا؟ یقین مضبوط ہوگا علماء کی صحبتوں سے، ان کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے سے، خانقاہوں اور اللہ والوں اور مشائقین سے اپنے تعلق کو جوڑنے سے، خانقاہوں میں جا کر اللہ اللہ کی ضرب اور اس کی مشق کرنے سے۔ دعوت و تبلیغ کا راستہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو قائم فرمایا ہے، اس راستے میں لگ کر محنت کرنے سے، ان راستوں میں چلنے سے اللہ تعالیٰ ایمان کو تقویت عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا کام، وَعَزَّرُوا، نبی کی عزت و تکریم۔ نبی تو آج موجود نہیں ہے، صحابہ کے دور میں موجود تھے اور صحابہ نے نبی کی عزت و تکریم کی، لیکن آج نبی کی جو چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ موجود ہے۔ مدینہ موجود ہے، نبی کی حدیثیں موجود ہے، نبی کا لایا ہوا قرآن موجود ہے، نبی کے وارثین علماء مشائخ کی صورت میں موجود ہے،
ان علماء مشائخ کی عزت و تکریم کرنا، مدینے کی عزت و تکریم کرنا، حدیثوں کی عزت و تکریم کرنا، اللہ کے نبی کی باتوں کو توجہ اور غور سے سننا، یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی کی عزت و تکریم کرنا۔ وَنَصَرُوهُ، تیسرا کام ہے نبی کی مدد کرنا۔ نبی کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم کون سے ایسے قوی ہیں کہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو؟ اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کی دین کی مدد کرنا، اور جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے۔ آج کے دور میں نبی کا لایا ہوا دین جن مقامات پر سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، یہ مراکز ہیں دین کے، ان چیزوں کی حفاظت کرنا، ان چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو لگانا، ان کی مدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے نبی کی مدد کرنا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی چیز ہے نبی جو قرآن اور حدیث لے کر آئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا۔ اگر یہ چار کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ خوشخبری جو صحابہ کو ان چار کاموں کی تکمیل پر فرمائی تھی، اولئک هم المفلحون، یہی اللہ کی خوشخبری میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی نبی کے حقوق ہیں امت پر، یہی صحابہ کے حقوق تھے، یہی وہ چار کام تھے جو صحابہ نے کیے، یہی وہ چار کام ہیں جو مجھے اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو کرنے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔